الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ یا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر سنانے اور تبلیغ جاری رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور امت کو قرآن پاک کی پیروی کا حکم دیا۔ اب حکم الہی کی پیروی چھوڑ دینے اور اس سے اعراض کرنے کے نتائج پچھلی قوموں کے انجام کی صورت میں بتائے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا عذاب ایسے وقت آیا کہ جب انہیں خیال بھی نہ تھا، یا تو رات کا وقت تھا اور وہ آرام کی نیند سوتے تھے، یا دن میں قیلولہ کا وقت تھا اور وہ مصروف راحت تھے۔ نہ عذاب کے نزول کی کوئی نشانی تھی اور نہ کوئی قرینہ کہ پہلے سے آگاہ ہوتے، بلکہ اچانک آ گیا اور وہ بھاگنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ اس سے کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسباب امن و راحت پر مغرور نہ ہو۔ عذاب الہی جب آتا ہے تو دفعتاً یعنی اچانک آ جاتا ہے۔ فما کان دعواہم تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا، یعنی بستی والوں پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آیا تو اس وقت ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے اور وہ لوگ اپنے اوپر آنے والے عذاب کو دور نہ کر سکے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی الا ان قالوا انا كنا ظالمین کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ خلاصہ یہ کہ عذاب آنے پر انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، لیکن اس وقت اعتراف بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب دیکھ کر توبہ کرنا یا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا۔ ایمان فرمائے کہ ایمان جو ہے اس امید پر قبول نہیں کہ اب عذاب سامنے آ گیا اس کو دیکھ کر، اس طرح کہ موت کا فرشتہ آ گیا، فرمائے کہ ایسی کیفیت میں ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ تو بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے، یعنی ان امتوں سے پوچھا جائے گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے کہ تمہیں تمہارے رسولوں نے تبلیغ کی یا نہیں، اور تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا اور ان کے حکم کی کیا تعمیل کی، اور رسولوں سے دریافت کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی امتوں کو ہمارے پیغام پہنچائے اور تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا۔ یہاں علماء نے فرمایا کہ یہ سوال و جواب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی بد باطن کافر یہ کہہ سکے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ نہیں فرمائی۔ تو یہاں پر تو یہ کیفیت ہے کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے، یعنی قیامت میں ہمارا کفار سے اور ان کے انبیاء کرام سے پوچھ گچھ فرمانا قانونی کارروائی کے لیے ہوگا، نہ کہ اس لیے کہ ہمیں اصل واقعہ کی خبر ہی نہیں۔
اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک بات بیان فرمائی کہ جب ساری فرمائے کہ کفار سے، پچھلی قوموں کے کفار سے جب یہ سوال ہوگا تو وہ انکار کریں گے پہلے کہ ہمیں تو کسی نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، انبیاء نے ہمیں کچھ بتایا نہیں تھا۔ تو اب فرمائے کہ جب یہ دعویٰ کر بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلائے گا، اپنے انبیاء سے پوچھے گا کیا تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ تو عرض کریں گے اے مالک و مولا تو بہتر جاننے والا ہے، فرمائے کہ علیم خبیر ہے، فرمائے ہم نے تیرا پیغام پہنچایا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے انبیاء اگر تم نے پیغام پہنچایا ہے تو کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ گواہ ہے؟ فرمائے کہ گواہ ہے تو پیش کرو۔ تو وہ انبیاء کہیں گے کہ ہمارے پاس جو گواہ ہے فرمائے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، امت یہ گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو آئے تھے بعد میں، فرمائے کہ اور تم پہلے، فرمائے کہ یہ سوال بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو بعد میں آئے، اور جب اس امت کو بلایا جائے گا تو اس امت سے پوچھا جائے گا تم تو بعد میں آئے تھے، یہ نبی پہلے گزرے تھے، تم ان کی گواہی کیسے دو گے؟ تو پھر ساری امت یہ عرض کرے گی الہ العالمین ہمیں تیرے محبوب نے بتایا تھا، ہمیں تیرے محبوب نے بتایا تھا۔ فرمائے کہ ان انبیاء نے اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ تو فرمائے کہ جب محبوب کی باری آئے گی تو پھر فرمائے کہ یہ منظر نہیں ہوگا اللہ اپنے محبوب کو بلا کے پوچھے گا، جب بات محبوب کی آئے گی رب فیصلہ فرمائے گا، فیصلہ فرمائے گا کہ میرے نبی سچ کہہ رہے ہیں، اور جب بات میرے محبوب کی آ گئی ہے تو میرا محبوب تو اول سے آخر تک سب کے ساتھ موجود ہے، سب کے ساتھ موجود ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ نے اس لیے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی، فرمائے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمائے یہ شاہدن اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، پہلو کے لیے بھی اگلو کے لیے بھی، فرمائے کہ اگلے پچھلے دونوں کے لیے گواہ بنا کے بھیجا۔ فرمائے جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک ہے جتنے لوگ آئے سب پر میرے محبوب گواہ ہے، گواہ ہے۔ تو گواہ تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ ہو، ہر وقت موجود ہو۔ اللہ نے کہا میرا محبوب ہر وقت ساتھ بھی ہے، ہر وقت موجود بھی ہے، مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر فرمائے کہ اپنی ساری امت کے احوال کو دیکھ رہے۔ اللہ نے یہ طاقت دی ہے اپنے محبوب کو، اور حدیث پاک میں ہے، آج تو لوگ فرمائے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، فرمائے لیکن حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کے اعمال ہفتے میں 3 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، 3 مرتبہ۔ فرمائے سوموار کے دن فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں امت کے احوال، امت کے احوال اعمال دکھائے جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی امت یہ عمل کر رہی ہے۔ اور جب جمعرات کا دن آتا ہے تو یہ عمل فرمائے کہ جن کے والدین فرمائے کہ اس دنیا سے چلے گئے ان والدین کو ان کی اولاد کے اعمال دکھائے جاتے ہیں، فرمائے کہ یہ آپ کی اولاد کے عمل ہیں۔ اور جب جمعے کا دن ہوتا ہے پھر رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ رب تو دیکھنے والا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی عمل چھپنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی نامہ اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا قبر میں رہتے ہوئے بھی فرمائے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں عرض کر رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں رہ کر بھی فرمائے کہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب یہ دعائیں مل کر جاتی ہیں، جب جمعے کے دن نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں فرمائے کہ فرشتے پیش کرتے ہیں تو میرا رب کہتا ہے ملائکہ فرمائے کہ ان میں سے جو گناہگار ہیں ان کی سفارشیں آ چکی ہیں، میں ان کو بخش دیتا ہوں، میں بخش دیتا ہوں۔ ارے مرنے والے اس دنیا سے جن کو ہم نے کہا وہ گئے، مر گئے، تو فرمائے وہ تو ہمارے لیے سفارش اور دعائیں کر رہے، اور ہم زندہ ہو کے کہیں جی ان کے لیے دعا کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ فرمائے کہ اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمائے کہ ہم زندہ رہ کر، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمائے اللہ سے ڈرو اور اپنے والدین کو تکلیف نہ دو، چاہے وہ زندہ ہو یا فرمائے اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں، دونوں حالتوں میں فرمائے ان کو تکلیف نہ دو۔ فرمائے کہ تم تو دنیا پہ چل رہے ہو نا، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا کرتی ہے، قبر میں ان کے والدین دعا کرتے ہیں اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما، ان کو لمبی عمر عطا فرما۔ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے
کہ یہ دعا فرمائے جو دعائیں مانگتے ہیں، جو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کو پہنچتا ہے تو وہ دعائیں دیتے ہیں، اللہ ان کی عمر لمبی فرماتا کہ ان کی دعائیں ہمارے تک پہنچتی رہے۔ تو فرمایا یہ تو سلسلہ ہے، فرمایا آخرت کا سلسلہ بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے، عمل تھوڑا ہے، فرمایا کہ رب اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ پہلی امتوں کے بارے میں پڑھیں تو فرمایا ایک نیکی کرتے تھے تو ایک لکھی جاتی تھی، اب یہاں پہ ایک کرتے ہیں تو 10 سے لے کر 70 سے 700 اور 700 سے آگے پھر کیا ہے، بے حساب نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ صرف ایک نیکی پر یہ اعزاز اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے۔ تو یہی قرآن نے ہمیں بتایا کہ پہلی قوموں پر عذاب جو آئے تھے، فرمائے کہ کسی نے اللہ کے عذاب کا انکار کیا، کسی نے اللہ کے نبی کا انکار کیا، کسی نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا، اور فرمائے پھر جب ان پر عذاب آئے تو عذاب ایسی صورت میں نہیں آئے کہ سامنے نظر آ رہا تھا اب عذاب آ گیا ہے، فرمائے کہ کوئی طوفان آ گیا تھا، فرمائے کہ عذاب سے پتھر برستے ہوئے نظر آئے، ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، فرمائے یا تو وہ رات کو سو رہے تھے یا دن کو آرام کر رہے تھے، ہم نے ان پر عذاب بھیجا، پتہ ہی نہیں چلا، ان کے سکون کا وقت تھا، عذاب نظر ہی نہیں آیا، اور جب عذاب آ جائے اس وقت کوئی ایمان لائے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس وقت کوئی توبہ کرے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اب جب موقع ہے، فرمائے اللہ نے زندگی کا یہ موقع دیا ہے تو اب فرمائے نیک اعمال کرنے کا بھی وقت ہے، توبہ کرنے کا بھی وقت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آج جس حال میں بھی ہے، سچے دل سے جتنے بھی گناہ کیے ہیں نا، فرمائے کہ اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم نے جتنے گناہ کیے سچے دل سے ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو، مجھے پرواہ نہیں ہے، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ تو اتنا کریم ہے، فرمائے کہ معاف کر دے گا، صرف فرمائے کہ ہم ہیں کہ اس کے در پہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق